اور دیکھ لو الحمدللہ ابھی مزدلفہ کے اندر مینا کے اندر اگر اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے رزاق صاحب اگر وہاں مناظر دیکھے ہیں تو خدا کی قسم ایسا نظام بنا کر گئے ہیں، ایسا سسٹم بنا کر گئے ہیں، 30 لاکھ سے زیادہ لوگ ایک ہی صف میں ایک ہی زبان، نہ کوئی انگریزی نہ کوئی ہندی نہ کوئی مارواڑی، وہ زبان جو میرے مصطفیٰ کی زبان تھی سب وہاں پر ادا کرتے ہوئے الحمدللہ مصطفیٰ کی سنت ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ عربی زبان کے اندر ہر ایک، چاہے وہ انگریزی ہو، چاہے وہ ہندی ہو، چاہے وہ عجمی ہو، چاہے وہ عربی ہو، وہ مصطفیٰ کی زبان کو بولتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا عرب بولتا ہے، عجم بولتا ہے، محمد کا کلمہ صنم بولتا ہے۔ خدا کی قسم ہم تو کلمہ پڑھنے والے، ہم تو گیت گانے والے، ہم تو ترانہ گانے والے، ہم تو نعتیں پڑھنے والے، حافظ صاحب قبلہ سے، جامی صاحب سے نعتیں سننے والے ہیں۔ صنم کا معنی ہوتا ہے بت پتھر۔ خدا کی قسم آپ نے دیکھا ہوگا اور نہیں تو سنا ہوگا، علماء سے 50 مرتبہ سنا ہوگا۔ ہم اگر کلمہ پڑھے تو یہ کمال نہیں ہے، اس لیے کہ ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہم ان کے دیوانے ہیں، ہمیں اللہ نے حساس بنایا ہے، ہم بشر ہیں جس کے اندر جان نہیں، روح نہیں، پتھر۔ جب ابو جہل اپنی مٹھیوں میں ڈال کر مصطفیٰ کے سامنے جا کر کہتا ہے اے محمد اگر آپ اللہ کے نبی ہو تو یہ بتاؤ کہ میری مٹھی میں کیا ہے؟ مصطفیٰ مسکرائے، مدینے والے آقا نے فرمایا تو بتا میں یہ بتاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یا جو تیرے ہاتھ میں ہو بتائے میں کون ہوں؟ اللہ اکبر کبیرہ مجمع تھا، لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ ابو جہل نے کہا یہ تو اور اچھی بات ہے، میرے ہاتھ میں وہ بتا دو آپ کون ہے۔ میرے مصطفیٰ نے اپنی اس شہادت والی انگلی کا اشارہ کیا، وہ انگلی کہ اگر چاند کی طرف جائے تو چاند کو ٹکڑے کر کے مصطفیٰ کے قدموں میں ڈال دے۔ وہ انگلی جس انگلی کو اگر مصطفیٰ آسمان کی طرف پھیرا دے تو ڈوبا ہوا سورج حضرت علی کے لیے واپس لوٹ کر آ۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مہریمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ جب پلنے میں مصطفیٰ تھے، جوانی کا عالم بیان نہیں کر رہا ہوں، مصطفیٰ کے بزرگی کا عالم بیان نہیں کر رہا ہوں، بچپن کا عالم بیان کر رہا ہوں۔ مہریمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ جب پلنے میں تھے، ہم اپنی زبان میں شاید ہمارے یہاں جامسر میں تو اس کو پینگا بھی بولتے ہیں، آپ کے یہاں پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، پلہ جھولا دینے والا جھولا۔ جب مصطفیٰ اس میں تھے، رات کو آپ کا ہاتھ نکل جاتا تھا، جب ہاتھ نکلتا تو پلے میں جھولا جیسے لگتا تھا، دائیں جاتا آسمان کا چاند اور ستارے بھی دائیں چلے جاتے، مصطفیٰ کا ہاتھ بائیں جاتا آسمان کے چاند اور ستارے بھی بائیں چلے جاتے۔ سرکار اعلیٰ فرماتے ہیں چاند چھپ جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس انگلی کا اشارہ میرے سرکار نے ابو جہل کے ہاتھ کی طرف کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کے ہاتھ میں جو چیز تھی وہ کوئی اور نہیں تھی، وہ پتھر کے ٹکڑے کنکریاں تھی، ان کنکریوں نے اس کے اندر اللہ اکبر کبیرہ وائبریٹ کرنا شروع کیا اور اچھل کر باہر نکلی، اور باہر نکلنے کے بعد کہا ابو جہل تو جاہل ہے، تیرا خاندان جاہل ہو سکتا ہے، مگر ہم تو نبی کا کلمہ پڑھنے والی ہے، بولتے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان۔ میرے عزیزوں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز و لوح قلم سب تیرے ہیں، ہمارا اور دیا بنا وہابیہ حافظ صاحب قبلہ نے بھی کئی مرتبہ اس پر اشارہ کیا ہوگا، رزاق بابا ہمارا اور ان کا جو 36 کا آنکڑا ہے وہ اسی لیے ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ مر کر مٹی میں مل گئے۔ بابا گلاب شاہ تمہیں دیکھ نہیں سکتے، بابا گلاب شاہ تمہیں سن نہیں سکتے، بابا گلاب شاہ تمہاری مراد کو پورا نہیں کر سکتے، بابا گلاب شاہ کی بارگاہ میں تم آنا تمہارا بیکار ہے۔ یہ
तो बाबा गुलाब शाह है, वो सरकार के बारे में भी कहते हैं कि हुजूर मरकर मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह। हुजूर सुन नहीं सकते, हुजूर हमारी फरियाद नहीं कर सकते, हुजूर हम किसी तरह पुकारते हैं तो हमारे सुनते नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसीलिए हमारा उनका तालमेल नहीं बनता है। मेरे अजीजों, मुस्तफा की जात तो वो जात है, खुदा की कसम हमारा ईमान और अकीदा है कि आज अगर ठंडी हवा चल रही है तो ये कोई जामसर में बारिश हुई है इसके लिए और ठंडी हवा नहीं चल रही है। आज जो ठंडी हवाएं चल रही है, मेरी गाड़ी में मेरे बच्चों ने कहा हजरत ठंडी हवा चल रही है, कहीं बारिश हुई होगी। मैंने कहा जामी साहब ये आपकी सोच है, ये आपकी समझ है कि ठंडी हवा इसलिए चल रही है कि कहीं बारिश हुई है। मेरा यकीन कहता है, मेरा विजदान कहता है, मेरा दिल कहता है, एक आशिक रसूल के दिल से आवाज आती है कि ठंडी हवा कहीं बारिश होने की वजह से नहीं, बल्कि मदीने में मेरे मुस्तफा ने अपने जुल्फों को ले रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत। मेरे मुस्तफा ने मदीने पाक में अपने जुल्फों को लहराया होगा, इसलिए दुनिया में ठंडी हवाएं चल रही है। हवा का मौसम बता रहा है, वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं। हवा का मौसम बता रहा है, वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं। सवारी तैबा से चल पड़ी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। सवारी तैबा से चल पड़ी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। मेरे अजीजों, मेरे मुस्तफा की शान आला वारफा है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे नबी की शान ये है जो कहते हैं मरकर मिट्टी में मिल गई, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, बातों को सुन नहीं सकते। हम कहते हैं उनकी शान तो आला वारफा है। हमारे तो दादा शाह जमाल का ये आलम है, बाबा गुलाब शाह का ये आलम है, सरकार गरीब नवाज का ये आलम है। खुदा की कसम, अगर कोई मुरीद खुद ना जाए अपने मुरीद को कहे जा आना सागर को बोल देना गरीब नवाज ने बुलाया है, तो आना सागर पूरा एक कोस कासे के अंदर समा जाए। जब गरीब नवाज का ये आलम है तो मदीने वाले आका का आलम क्या होगा। उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली। जब मोहताज का ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या। ऐसे ही बाबा गुलाब शाह की बारगाह में हाजिरी देते नहीं है, ऐसे ही कोई पागल या मजनू या दीवाने नहीं है कि ये हाजिरी देते। मुमताज साहब यहाँ जो अकीदत रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, उल्फत रखते हैं, जो मोहब्बतों के नजराने पेश करते हैं, खुदा की कसम ये दर ऐसा दर है कि यहाँ खाली आते हैं और भर भर कर जाते हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, तब जाकर आते हैं। आज सब होशियार लोग हैं, समझदार लोग हैं, कोई बेवकूफ नहीं है। अगर आपने मेरी मदद की है तो मैं आपकी मदद करूंगा। अगर आप मेरे काम आते हैं किसी काम में तो मैं आपके काम आऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह इन दरबारों से मिलता है। और हमें क्या, अभी अभी साहब ने कहा था सरकारे गरीब नवाज जैसे बुजुर्गों को अल्हम्दुलिल्लाह मिला है। उनका ये आलम है तो हम और आपको। मेरे अजीजों, जब ये जिंदा होता, जब ये जमीन पर होते, जब इस नीले आसमान के नीचे होते, जब इस चटियल मैदान के ऊपर होते, तब भी अल्लाह पाक ने इनको करामतों से नवाज रखा था। और जब चले गए अल्हम्दुलिल्लाह उलमा से सुने का पीर साहब ये बात बता कर गए कि आप क्या ये बात दुरुस्त है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने उस्ताद सुना है कि जब ये दुनिया से चले जाते हैं अल्लाह पाक इनकी पावर को डबल कर देता है। हमारे मांगने की कमी हो सकती है, हमारे पुकारने की कमी हो सकती है, हमारे मांगने का अंदाज कम हो सकता है, हमारा दामन छोटा हो सकता है, मगर खुदा की कसम इन दरबारों में कभी कमी नहीं होती। हाँ मेरे बुजुर्ग गुजरे हंसरी बसरी रहमतुल्लाह ताला, बड़े पाए के बुजुर्ग, अल्लाह पाक ने नवाजा। और हंसने बसरी वो बुजुर्ग है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिनसे पीरा ने पीर रोशन जमीर सैयदना शाह अब्दुल कादिर जीलानी गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अनहोने भी फैज हासिल किया, सिलसिला बा सिलसिला। एक माई हाजिर हुई, हुजूर कई रोज से ख्वाब देख रही हूँ। कहा माई क्या ख्वाब देख रही हूँ? कब बच्ची जवान थी, इंतकाल हो गया, कई रोज से देख रही हूँ, कई रोज से।
हुजूर उसकी कब्र के अंदर वो रो रही है, चिल्ला रही है। कहा क्यों? कहा उसकी कब्र में अजाब हो रहा है, आग के शोले भड़क रहे, आग के तोक बरस रहे, आग के अंगारे बरस रहे। वो रोती है, बिलबिलाती है, गिड़गिड़ाती है। आपने कहा माई घर पे जाओ, कुरान की तिलावत करो, सूरे मुल्क पढ़ो, सूरे यासीन पढ़ो। मेरे अजीजों, वो हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जमाने की बीवी थी, खातून थी, वो कुरान भी जानती थी, और कुरान के अंदर यासीन कौन से पारे में है, रज़ाक बाबा उसको ये भी पता था कि 22वें और 23वें पारे में। उसको मुमताज साहब ये भी पता था कि सूरे मुल्क 29वें पारे में। आजकल की मेरी माँ और बहनें होती तो उनको कुरान का नाम तो शायद याद है, लेकिन सूरे मुल्क कौन से पारे में है, सूरे यासीन कौन से पारे में, उनको नहीं मालूम। हाँ, उनको ये पता है सास बहू सीरियल कितने बजे से कितने बजे आता है। दूसरे बहुत सारे, मुझे नाम नहीं, मेरे बच्चे आके मुझे बताते, कोई नागिन है, कोई पता नहीं कौन सा है, उसको टाइम टू टाइम देखना। वो अगर कड़ी चली गई तो मुसीबत हो जाएगी, इसलिए कि मैंने देखा है कि अगर आज वो सीरियल अगर खत्म हुआ है तो मैंने कई एक माँ और बहनों सुना है कि हमारा इश्तियाक बढ़ा रहता है, कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा। अब जैसे ही टाइम वो फौरन उस शैतान के सामने बैठ जाती है जिसको पूरी दुनिया टीवी कहती है। अब उसको देखना है, और उनकी कंडीशन ये होती है कि वो अंदर वाले तो अपना काम धंधा कर रहे हैं, उनका यही बिजनेस है। वो अगर रो रही है तो हमारी माँ और बहनें भी रोने लग जाती है। उनकी शक्ल, उनका होलिया, उनके चेहरे का तजस्सुस, उनके चेहरे का होलिया चेंज हो जाता है। और अगर वो अंदर वाले हंस रहे हैं तो ये भी हंसने लग जाते हैं। एक घर पे मैं चला गया और वहां चल रहे थे ऐसे मामले, मैंने कहा ये क्या हो गया, अल्लाह खैर करे, ये रो क्यों रहे? तो ऐसे फौरन कहा नहीं नहीं हजरत, वो तो कोई सीरियल चल रहा था उसको देख रहे थे। का शक्लें ऐसी बन रही थी तुम्हारी, अल्लाह खैर करे। मेरे अजीजों, वो हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जमाने की माई थी। वो घर पे गई, आपने कहा जाओ कुरान की तिलावत करो, अपनी बच्ची के लिए दुआएं मगफिरत करो। मैं भी रब की बारगाह में तेरी बेटी के लिए दुआ करूंगा। ये अल्लाह वाले होते हैं, ये भोले दिल के होते हैं, सच्चे दिल के होते हैं, साफ दिल के होते हैं। जब जमीन पर होते हैं तब भी अल्लाह पाक इनको करामतों से नवाजता है, और जब चले जाते हैं तो अल्लाह पाक इनकी करामतों में इजाफा फरमाता है। आप कहते हैं कई दिनों बाद में कब्रिस्तान के पास से गुजरा, मैंने कहा यार कब्रिस्तान है, एक मोमिन का दूसरे मोमिन पर हक होता है कि वो उनके लिए दुआएं मगफिरत करे। मैं गया और वहां खड़ा हुआ और मैंने दुआएं मगफिरत करनी शुरू की। 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ा और दुरूद पाक पढ़ने के बाद जैसे ही मैंने दुआ के लिए हाथ उठाए तो अल्लाह पाक ने एक कब्र का हाल मुझ पर जाहिर फरमाया। मैंने देखा एक कब्र खुली और एक बच्ची मुस्कुरा रही है और कह रही है हुजूर आपने मुझे पहचाना? आपने कहा बेटी मैंने आपको नहीं पहचाना। कहा हुजूर मुझे नहीं पहचाना। कहा बेटी मैंने आपको नहीं पहचाना। कहा मैं उसी माई की, उसी दुखियारी की, उसी परेशान हाल बूढ़ी अम्मा की बेटी हूं जिसने कुछ दिन पहले आपसे दुआओं की अर्जी लगाई थी। आपने कहा उसकी बेटी हो आप? कहा हाँ हुजूर मैं उसकी बेटी। कहा आपकी माँ तो बता रही थी तेरे कब्र में आग के शोले बढ़ गए, आग के अंगारे बरस रहे, और मैं मेरे आंखों से देख रहा हूं कि तेरी कब्र में जन्नत के मेवे नाजिल हो रहे। सुभान अल्लाह, जन्नत के तबाक नाजिल हो रहे, जन्नत की रहमत और अनवार की बारिशें नाजिल हो रही है। उसने कहा हुजूर मेरी माँ ने झूठ नहीं कहा था, मेरी माँ ने सच कहा था, मेरी माँ ने सच कहा था। अब्दुल अजीज साहब वो कहती है हुजूर मेरी माँ ने झूठ नहीं कहा था, मेरी माँ ने सच कहा। कहा बेटी फिर ये मामला? कहा हुजूर एक अल्लाह वाले का गुजर हुआ, एक नेक बंदे का गुजर हुआ, आपकी तरह कोई अल्लाह वाला था और इस कब्रिस्तान के अंदर से गुजर रहा था। उसने एक मर्तबा खड़े होकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर दुरूद पाक पढ़कर इस कब्रिस्तान वालों के लिए इसाले सवाब किया। अल्लाह पाक ने एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ने के सदके में सिर्फ मेरे गुनाह को माफ नहीं फरमाया, इस कब्रिस्तान
میرے عزیزوں، الحمدللہ یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، یہ دل کے سچے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ پاک ان کی آنکھوں میں نور ڈال دیتا ہے کہ زمین کے اوپر بھی دیکھتے ہیں، زمین کے نیچے بھی دیکھتے ہیں۔ جب ان کا یہ عالم ہے تو مدینے والے آقا کا عالم کیا ہوگا؟ پیارو، ان سے محبت کرو اور سچے دل سے محبت کرو، ان کے پاس آؤ تو آخرت کی دعائیں کروایا کرو، اپنے بچوں کے رزق حلال کے لیے دعائیں کرایا کرو، جائز کاموں کے لیے دعا کیا کرو، نہ کہ سٹے کے لیے، نہ کہ جوے کے لیے، نہ کہ دوسرے کوئی نمبر کے لیے۔ اس لیے کہ یہ تمام بزرگان دین کی اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، ان کا اتہاس اٹھا کر دیکھیں گے تو ان چیزوں سے یہ کوسوں دور تھے، کوسوں۔ اس لیے کہ یہ تو دنیا میں آئے اسی لیے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میرے عزیزوں، یہ سچے ہیں الحمدللہ، اگر ان کے دامن کو ہم نے پکڑ لیا، تھام لیا تو دنیا میں بھی بیڑا پار ہے اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز و لوہو قلم سب تیرے ہیں، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، ہاں اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اور الحمدللہ چاہے وہ شہر بیکانیر ہو، چاہے وہ جامسر ہو، چاہے وہ ناگور شریف ہو، چاہے وہ اجمیر ہو، چاہے وہ ہندوستان ہو، الحمدللہ جب تک یہ اللہ والے ہیں تب تک ہم محفوظ ہیں۔ ہاں، اندلس کے اندر بہت سارے مسلمان تھے، آج اسلام کا نام و نشان نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہاں کوئی بزرگ نہیں، اللہ والا نہیں، اور الحمدللہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں چاہے ہزاروں طرف کی آندھیاں آئیں، چاہے دلی سے آئیں، چاہے کدھر سے بھی آئیں، کس پورب سے آئے، پچھم سے آئے، مشرق سے آئے، مغرب سے آئے، اتر سے آئے، جنوب سے آئے، اپنے اپنے انداز میں کیسے بھی وہ ریلیاں کرے یا اپنے الفاظوں میں بولے، تم وہاں چلے جاؤ، یہاں چلے جاؤ، مگر خدا کی قسم جب تک ہندوستان میں غریب نواز کا روزہ ہے الحمدللہ کوئی بال باقا نہیں کر سکتا۔ ہاں، اس لیے کہ جب ان کے بیٹھائے ہوئے اونٹوں کو کوئی نہیں اٹھا سکتا تو غلامان مصطفیٰ کو کون اٹھا سکتا ہے؟ ہاں، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ اور یہ سچے ہوتے ہیں، یہ دل کے صاف ہوتے ہیں۔ پڑوسی ملک میں بابا فرید الدین گنج شکر ایک بزرگ ہیں، آرام فرمائے الحمدللہ، ابھی حافظ صاحب سے سنا آپ نے، بڑے پائے کے بزرگ، یہ دل سے محبت کرنے والے، یہ سچے نیک بزرگ ہوتے ہیں۔ یہ ہر ایک کے لیے، آپ نے دیکھا اجمیر میں ہندو بھی جاتے ہیں، مسلمان بھی جاتے ہیں، سکھ بھی جاتے ہیں، عیسائی بھی جاتے ہیں، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ غریب نواز صرف مسلمانوں کو جھولیاں بھر بھر کے دیتے ہیں، مگر نہیں، ایسا کہہ نہیں سکتا۔ خدا کی قسم وہ دربار ایسا دربار ہے کہ کوئی بھی جائے خالی دامن جاتا ہے، جب لوٹتا ہے تو دامن کو بھر کر لوٹتا ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، ایک ہوتا ہے فرضی روزہ، ایک ہوتا ہے نفلی روزہ۔ فرض رمضان شریف کا روزہ، نفلی روزے اللہ والے ہمیشہ رکھا کرتے تھے۔ سرکار یہ مریدوں کو بھی پتا تھا، جو ساتھ میں مرید رہتے تھے ان کو بھی معلوم تھا کہ حضرت روزہ رکھتے ہیں۔ ایک غیر مسلم بچی خاتون کہہ لیجیے، وہ اپنے گھر سے کھانا لے کر آئی دوپہر کو، کہا حضور میں نے آج پکوان کیا ہے گھر میں اپنے خاندان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، میری تمنا ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کو پیش کروں، آپ کی بارگاہ میں لائے، آپ تھوڑا سا لقمہ لے لیجئے، اس کے بعد میں اپنے خاندان کو، آپ کا جھوٹا، آپ کا تبرک پورے خاندان کو کھلاتا۔ دائیں بائیں جتنے مریدین بیٹھے تھے وہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ آج تو اس عورت کے ساتھ برا ہوگا، اس لیے کہ حضرت نے روزہ رکھ رکھا ہے، اور یہ کہہ رہی ہے تھوڑا سا تبرک چکھ لیجئے۔ سرکار بابا فرید الدین گنج شکر نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، سب ٹک ٹکی مار کے سی سی ٹی وی کیمرے کی طرح حضرت کی طرف دیکھ رہے۔
ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہوگا۔ یہ اللہ والے، جیسے ابھی طالب صاحب نے کہا، اسلام جو ہم تک پہنچا ہے، یہ بزرگان دین، چاہے پیر غلام شاہ بابا ہو، امر شاہ بابا ہو، دادا شاہ جمال ہو، سرکار غریب نواز ہو، یہ کوئی ہماری طرح اس طرح نہیں ہے کہ آئے اور آتے ہی رزاق بابا اور ممتاز صاحب پورے لے کے مالا آگے اور دیو سعید صاحب کو مالا پہنائی، انہیں بیٹھنے سے پہلے کرسی پیش کر دی، اور صاحب وہاں میں گاڑی سے اترا نہیں، اس سے پہلے ہمارے ولی محمد صاحب 10-20 آدمیوں کو لے کے نعرے تکبیر کہتے ہوئے آگے۔ نہیں جناب، بہت مشکل وقت تھا، بہت کٹھن وقت تھا، بہت، یہاں تک کہ آپ سنتے رہتے ہیں، اگر بیٹھتے نہیں بیٹھ سکتے، کیوں؟ ہمارے اونٹ بیٹھتے، پانی نہیں پی سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مریدوں کے ساتھ میں ہے، آپ نے کہا چلو کوئی بات نہیں، چھوڑو، میں یہاں بیٹھوں گا نہیں، تمہارا پانی تمہیں مبارک۔ ہر ایک آخرکار کوئی جوگی جیپال کی شکل میں بن کے اور اوپر منڈرانے لگ گیا، آپ کے اوپر جادو کے شعبدے دکھانے لگ گیا۔ مریدوں نے کہا حضور آج تک ہم نے دیکھا ہے کہ زمین کے اوپر آپ نے کئی کرشمے دکھا ہے، اب تو بڑا مشکل ہو گئے، آسمان میں اڑنے لگ گیا، ہم نے کبھی آپ کو آسمان میں اڑتے دیکھا ہی نہیں حضور، اب اس کا مقابلہ کیسے کریں گے، اب اس کا مارکا کیسے کریں گے، اب اس سے آپ کیسے بچیں گے؟ آپ نے کہا تسلی رکھو، گھبراؤ مت میرے مریدوں، گھبراؤ مت۔ اللہ اکبر کبیرہ، سرکار غریب نواز کے ذہن میں خیال آیا ہوگا کہ اگر میں بھی اڑنے لگ گیا تو میرے میں اس میں کچھ فرق نہیں ہوگا۔ آپ نے کہا نہیں، جو انسان کے پاؤں کے اندر، انسان کے پورے جسم کے اندر سب سے چھوٹی چیز ہوتی ہے، ہم چپل جوتا جس کو کہتے ہیں، سرکار غریب نواز نے اس چپل کھڑاون کو کہا تو جا اس کو لے کر آ۔ یہ سب کو پتا ہے یہ واقعہ، وہ کھڑاون گئی اور اس کے سر پہ پڑی اور اس کو قدموں میں لا کر ڈال دیا۔ الحمدللہ پوری دنیا نے دیکھا غریب نواز کی کھڑاون کا چپل کا یہ عالم ہے تو سرکار کے بیٹے معین الدین کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے تو اجمیر میں اور ہندوستان اور راجستھان کے اس وقت لوگوں نے دیکھا تو 90 لاکھ لوگوں نے ایسے ہی کلمہ نہیں پڑھا، لوگوں نے جب دیکھا تو کہا جب معین الدین کا یہ عالم ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا۔ میرے عزیزو عرض یہ کر رہا تھا، ہر دور میں ہوتے پریشان کرنے والے، تکلیفیں دینے والے، مصائب و آلام کے اندر ڈالنے والے۔ آج تو بہت سہولتیں حضرت کی طرف دیکھنے لگے، آج حضرت روزہ توڑتے کہ نہیں توڑتے، چمچے ہوتے پریشان کرنے والے، اب دیکھ رہے۔ حضرت نے کہا کوئی بات نہیں، تمہارا کھانا رکھو سامنے کھانا رکھا، حضرت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا اپنے منہ میں لیا اور تناول فرما لی، کچھ نہیں بولے۔ آنکھیں جو تھی پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اس عورت کو کہا اب لے جاؤ، وہ غیر مسلم تھی، وہ نبی کا کلمہ پڑھنے والی نہیں تھی، نبی کے گیت گانے والی نہیں تھی، نبی کے ترانے گانے والی نہیں تھی، نبی پر درود پڑھنے والی نہیں تھی، لیکن اس کے کان میں ضرور کسی نے کہہ دیا تھا کہ آج حضرت کا روزہ ہے، آج حضرت تمہارا کھانا نہیں کھائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب اس نے وہ رکھا اور جیسی حضرت نے الحمدللہ کھانا تناول فرمایا، وہ اپنے گھر پہ لے کے گئی، خدا کی قسم جس کو کھانا کھلایا وہ تمام کے تمام کلمے پڑھنے، ادھر وہ تو چلی گئی اور اس کے جانے کے بعد طالب صاحب بھی، آتم شاہ جی بھی، دوسرے جتنے مرید تھے سب کھڑے ہو گئے، باپ جی وہ کہیں کر دیو، ارے روزو توڑ لیا تھا، ارے روزو اللہ کی عبادت۔ آپ نے کہا سنو، میں نے رمضان کا روزہ نہیں، میں نے نفلی روزہ رکھا ہے، اور سنو نفلی روزے کی قضا ہو جائے گی، مگر اگر اس کا دل ٹوٹ جاتا تو دل کی قضا نہیں ہوتی۔ الحمدللہ میں نے اس کے دل کو بھی چھوڑ دیا، رکھ لیا، اور الحمدللہ نفلی روزے کی قضا بھی ادا کر لوں گا، اور خدا کی قسم اس ایک کھانا تناول فرمانے سے جتنوں نے کھانا کھایا الحمدللہ وہ سب مصطفیٰ کے دیوانے بن گئے۔ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز نہ ہو، قلم سب تیرے ہیں، عرب بولتا ہے، عجم بولتا ہے، محمد کا کلمہ صنم بولتا ہے، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، یہ احمد رضا کا قلم بولتا ہے۔ پورا مجمع کھڑے ہو، صلاۃ و سلام کرو۔ یا نبی سردار علیکہ یا رسول
خیر الورا ہو سرور ہر کو سرا ہو کیوں رضا السلام یا رحمت للعالمین تو سخی تیرا سخی دربار ہے گر کرم کر دو تو بیڑا پار ہے صلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد الحمد للہ ایک نعبد ایک نستعین اقرأ الفاتحة إلى حضرت النبي عليه الصلاة والتسليم أكمل أكبر رب العالمين جل جلاله من واله كريم كان سزبنا الپاک پروردگار قرآن پاک پر صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے قبول منظور فرمائے